بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب، ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزارش کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جناب، کل ہم نے سوشل میڈیا پر ایک ٹاک شو کے حوالے سے ایسے مناظر دیکھے جو کہ اکثر گلی محلوں میں نظر آتے ہیں۔ کسی کی گاڑی ٹھک جائے تب نظر آتے ہیں، کوئی نکل کے مارنے لگ جاتا ہے، پہلے آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آرگیومنٹ سے بات نہ بنے تو پھر ہاتھا پائی کی بات آ جاتی ہے۔ کل یہ سب کچھ ہمیں ٹاک شو میں دیکھنے کو ملا، لیکن یہ آن ایئر نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ جو فوٹیجز سوشل میڈیا پر آئی تھی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قادر خان مندوخیل اور فردوس عاشق اوان کے درمیان پہلے بحث ہوئی، پھر گالم گلوچ ہوئی اور پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اپنی تھوڑی کک باکسنگ کا مظاہرہ کیا، گھوسے مارے، تھپڑ دے مارا۔ ابھی معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ گالی پہلے کس نے دی؟ کیونکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اپنے ویڈیو بیان میں کہہ رہی ہیں کہ ان کو اور ان کے والد صاحب مرحوم کو گالی دی گئی، جس پر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اچھا، میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آرگومنٹس، دلائل ختم ہو جاتے ہیں تب آپ ہاتھ اپائی پر اتر آتے ہیں۔ ہاتھ اپائی وہ انسان کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے، جو اپنے دلائل سے دوسرے کو سیٹسفائی یا اپنی بات کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ ہاتھ اپائی پر اتر آتا ہے۔ اچھا، یہ ڈیٹیلز اتنی زیادہ، یہ معاملہ اس نہج پر کیسے پہنچا، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اٹس مائی ریکویسٹ، کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب، یہ معاملہ شروع اس وقت ہوا، مندوخیل صاحب اور فردوس عاشق اوان صاحبہ موجود تھے، جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا۔ جاوید چودھری صاحب نے اپنا انٹرو دیا، اس کے بعد بریک ہوا، بریک کے بعد فردوس عاشق اوان صاحبہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اتفاق سے میں پروگرام لائیو دیکھ رہا تھا جب یہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو گرما گرمی ہو رہی تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اس نہج تک پہنچ جائے گا، لیکن اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام کے بعد سارا یہ مارا ماری ہوئی، کلوزنگ کرنے کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے کلوزنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ مارا ماری ہوتی ہے۔ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد نہیں ہوا، یہ پروگرام کے درمیان ہوا ہے۔ جو بریک آتا ہے، جاوید چودھری صاحب نے اپنے انٹرو کے بعد جو بریک لیا، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا، اس کے بعد جو بریک آیا، یہ ساری مارا ماری اس دوران ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر دونوں دوبارہ سے پروگرام میں بیٹھے اور دوبارہ سے بات چیت شروع ہوئی، لیکن اس وقت بھی کھٹ پٹ نظر آ رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا مسئلہ کیا ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ وفاق میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہی تھی، مطلب وفاقی وزیر تھیں وہ، اس کے بعد ان کو ڈیموشن ان کی کر دی گئی، پہلے ان کو ہٹا دیا گیا، پی ٹی آئی کی طرف سے، حکومت کی جانب سے ایسی باتیں، ایسی خبریں سامنے آئیں کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی کرپشن ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا، پی ٹی آئی اور حکومت کی ایک مزیدار چیز یہ بھی ہے کہ پہلے وہ اپنی بات کرتے ہیں، اس کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور لاجک دیتے ہیں، اور پھر سڈنلی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کا یو ٹرن لے کے وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں نہیں وہ پہلے والی بات تو ایسی ہی کہی تھی۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کرپشن چارجز پر وفاق سے ہٹایا گیا، ان کی جگہ شہباز گل کو لگایا گیا، اور شہباز گل جو پنجاب میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، شہباز گل کی جگہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کچھ عرصے بعد لگا دیا گیا۔ میڈیا پریشان ہوا کہ بھائی پہلے آپ نے کرپشن کے چارجز لگائے، اس کے بعد پھر آپ ان کو پنجاب میں لے گئے، پنجاب میں وہی ذمہ داریاں سونپ دی گئی، ڈیموشن تو ہے لیکن وہی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو اس کا ایک زبردست، ایک آتنکی قسم کا ایک لاجک دیا حکومت نے، پی ٹی آئی نے، اور وہ لاجک یہ تھا کہ چونکہ پنجاب میں نون لیگ کے مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، دونوں خواتین ہیں، دونوں زبردست طریقے سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خاتون چاہیے تھی جو کہ تھوڑی طریقے سے بات کر سکیں۔ طریقے کا مطلب میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقے سے بات کر سکیں، اس لیے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو لگایا اور پھر وہ کرپشن چارجز سب سائڈ پر ہو گئے، سب بیکار ہو گئے۔ لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ کے جو حلقہ ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اس ڈیموشن سے خوش نہیں تھی۔ خیر، ان کو ایک دوبارہ سے سیٹ تو مل گئی، لیکن جب بھی وہ کسی ٹاک شو میں جاتی ہیں، ایک لاجک پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر دوسرے لاجک پر آؤں گا، تو وہ گرما گرمی ضرور کرتی ہیں، ان کی طبیعت میں اب گرما گرمی آ گئی۔ دوسری گرما گرمی کی وجہ کیا ہے؟ جو یہ طبیعت میں گرما گرمی آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ آپ ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں، سامنے والا دلائل پہ بات کر رہا ہوتا ہے، یہ کہتی ہیں وہ چور ہے۔ اچھا، وہ کیسے چور ہے یہ نہیں پتا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ہم نون لیگ ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، وہ دلائل پر بات کر رہی ہوتی ہے
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں. میں خالصتاً فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بات کروں. فردوس عاشق اوان صاحبہ جب اس کو کاؤنٹر کرنے آتی ہیں تو ان کے پاس کوئی جملہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہہ دیتی ہیں آپ چور ہیں، آپ نے چوری کیا، آپ نے کرپشن کیا. اس طرح سے وہ سامنے والے کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں. سامنے والا اپنے اوپر کرپشن کے چارجز لگ کے یا الزامات لگنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے پہ لگ جاتا ہے، اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اینکر سے بھی وہ لگ جاتی ہیں. زیادہ تر اینکر، پروگرام اینکرز ہو گئے، جو نیوز اینکرز ہو گئے، ٹرانسمیشنز کر ہوتے ہیں، اگر وہ سخت سوال کر دیں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک معاملہ تو یہ بھی ہے، جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ایسا میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب سے ایک صحافی پوچھتا ہے کہ آپ نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو وفاقی وزیر اطلاعات لگا دیا، یہ آپ نے صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب اس صحافی کو جواب دیتے ہیں کہ صحافیوں کی اوقات ہی ایسی ہے، وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو لگایا گیا. یعنی آپ اس بات سے اس انٹینسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان چھڑانے کے لیے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو سامنے کر دیا جائے تو وہ دلائل تو نہیں دیتی، بدتمیزی خوب کرتی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ان خاتون کی وہ سننے کو تیار نہیں تھی فردوس عاشق اوان صاحبہ. بدتمیزی انہوں نے کی اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر اے سی وہاں سے چلی گئی. پھر تیسری لاجک پر آتے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو میڈیا میں رہنے کا بڑا شوق ہے. باکسنگ کی ویڈیوز ان کی موجود ہیں، کرکٹ کھیلنے کی ویڈیوز ان کی موجود ہیں، بائک چلانے کی ویڈیوز ان کی موجود ہیں، مارشل آرٹ کی ویڈیوز ان کی موجود ہیں. یہ حکومت کا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو پرسنل تشہیر کا بہت زیادہ شوق ہے، ان کو میڈیا میں آنے کا بہت شوق ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ حرکات کرتی ہیں. پھر اب پروگرام میں کیا ہوا، یہ معاملہ کیا ہوا. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے مندوخیل صاحب پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے گالی دی ہے، میرے باپ کو گالی دی ہے، مرحوم باپ کو گالی دی ہے. لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے پہلے گالی دی، یہاں تک بھی بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے تھپڑ دیا. اور اس کی وجہ کیا بنی، مندوخیل صاحب نے ان پر الزام لگا دیا کہ آپ پہ تو کرپشن کے چارجز ہیں، آپ پہ تو ایک ٹی وی چینل نے بھی کرپشن کے چارجز لگائے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وجہ سے وفاق نے ان کو ہٹایا ہے. آپ کا ابھی تک اس چیز کا جواب نہیں آیا، اس چیز کی تحقیقات نہیں ہوئی ہے. کرپشن کے چارجز تو آپ پر ہیں، چاہے تو سیالکوٹ سے جا کے لوگوں سے پوچھ لیں آپ پہ کتنے کرپشن کے چارجز ہیں. وہ مستقل یہ بول رہے ہیں، مندوخیل صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب مستقل یہ بول رہے ہیں کہ آپ پر کرپشن کے چارجز ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ کرپٹ ہیں. دلائل فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس ایز یوزول ختم ہو گئے. جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی آواز اونچی ہوتی ہے، آواز اونچی ہوتی ہے، پھر بدتمیزی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، تو آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھا پائی پر نوبت آ جائے. اور کل اتفاق سے یہی دیکھنے کو ہمیں مل گیا. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی صحافی ان سے سخت سوال کر دے گا، وہ ان پر ڈائریکٹ اٹیک کر دے. اچھا، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ایک اور الزام لگایا کہ آپ نے مجھ پر پرسنل اٹیک کیا ہے. فرسٹ آف آل ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرسنل اٹیک کیا ہوتا ہے. اگر ان پر کرپشن کے چارجز لگ رہے ہیں تو خدا کا واسطہ یہ آپ پہ پرسنل اٹیک نہیں ہے. اس طرح کے پرسنل اٹیک آپ، اس کا مطلب ہے پھر مریم نواز پہ لگاتی ہیں، بلاول بھٹو پہ لگاتی ہیں، زرداری پہ لگاتی ہیں، نواز شریف پہ لگاتی ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کے مخالفین ہیں، آپ تو ان پر پرسنل اٹیکس کرتی ہیں، کیونکہ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں کرپشن پہ ملوث رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ پرسنل اٹیک ہے؟ نہیں، یہ پرسنل اٹیک آپ کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، آپ کی فیملی پر ہوتا ہے، آپ کے رہن سہن پر ہوتا ہے، آپ کا جو پرسنل لائف ہوتی ہے. اگر آپ کے شوہر کو کچھ کہہ دیا، بچوں کو کچھ کہہ دیا، ماں باپ کو کچھ کہہ دیا، یہ پرسنل اٹیک ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر آپ پبلک کی سروس کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کام کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ پر کرپشن چارجز لگتے ہیں، تو یہ پرسنل اٹیک نہیں ہے محترمہ. کیونکہ اگر یہ پرسنل اٹیک ہے تو پھر سارے کیسز تو آپ پر بنتے ہیں کہ آپ مریم نواز سے لے کے بلاول بھٹو، زرداری تک جتنے لوگ ہیں ان پر کرپشن کے چارجز لگا چکی ہیں. تو جناب یہ معاملہ گالی کا نہیں ہے، یہ میڈیا پر آنے کا ہے، اپنی تشہیر کرنے کا ہے. اور اگر خود پر معاملہ کرپشن کا آ جائے تو دلائل ختم ہو جائیں تو پہلے گالی ہوتی ہے، اس کے بعد تھپڑ ہوتا ہے، گریبان ہوتا ہے. یہ معاملہ اس چیز کا ہے. جناب آخر میں ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.